برانڈنگ آئیڈیاز اینڈ پالیسیز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے ٹیچرز کانفیڈنس کے اباؤٹ، کہ ہم اپنے ٹیچرز کو کس طرح پر اعتماد بنا سکتے ہیں۔ پر اعتماد بنانا کیوں ضروری ہے؟ آپ کے ہاں اس کی کیا تعریف ہے؟ آپ کیوں اس کو ضروری سمجھتے ہیں؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اس کو کیوں ضروری سمجھتا ہوں؟ کیونکہ میرے ذہن کے اندر یہ خیال ہے کہ اگر آپ کا ٹیچر کانفیڈنٹ ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا اسٹوڈنٹ بھی کانفیڈنٹ ہوگا۔ اگر آپ کا ٹیچر پر اعتماد ہے تو آپ کا بچہ بھی پر اعتماد ہوگا۔ آئیے آج کی ویڈیو کے اندر وہ چند ضروری اور بنیادی ایلیمنٹس دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچر کو بااعتماد بنا سکتے۔ پہلی چیز جو سب سے ضروری ہے کہ ٹیچر کو فیصلہ سازی کے اندر شامل کرے۔ ہم بہت سارے فریکوینٹلی ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایڈمیشن کمپین کرنی ہے تو اس کے لیے آپ اپنے ٹیچرز کو بلائیں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ ابھی جو کووڈ کی صورتحال چل رہی ہے، اس وقت سکولز آف ہو چکے ہیں، انسٹیٹیوٹس آف ہو چکے ہیں، یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز کو اپنے مسائل بتائیں، ڈسکس کریں اور ان سے ان کے مسائل پوچھیں، اور مل بیٹھ کر اس بات پہ پہنچنے کی کوشش کریں کہ کس طرح اس معاملے کو سالو کیا جا سکتا ہے، ہم کس طرح اپنے اسکول کو بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسکول کا معاملہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ آنے والی نسلوں کی تربیت کا ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ تو ہم نے ٹیچرز کو اپنے قریب کرنا ہے اور قریب کر کے ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے۔ جب آپ انہیں ڈیسیژن کے اندر شامل کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ اسکول کو اپنا اسکول سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جب وہ اسکول کو اپنا اسکول سمجھیں گے، آپ کا جو ویژن ہے وہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پھر ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بوسٹ ہوگا۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے تعریف اور حوصلہ افزائی کریں۔ یہاں پہ میں ضرور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کب تعریف کریں، کہاں پہ تعریف کریں؟ جی، ہر جگہ پہ تعریف کریں۔ ٹیچرز کی میٹنگ ہے، وہاں پہ اگر کسی کی کارکردگی اچھی ہے تو تعریف کریں۔ آپ کلاس کے اندر گئے ہیں، کلاس روم چیک کیا ہے، میں مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ٹیچرز کی غلطی ہوگی، جو پراپر پریپیئر نہیں ہوں گی، جو پراپر مینج نہیں ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ضرور ہوں گی جو مینج ہوں گی۔ جو چیزیں مینج ہیں ان کی تعریف کریں، بچوں کے سامنے ٹیچر کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس سے بھی ٹیچر کا جو آپ کہہ لیں کہ کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز اسی کے ساتھ، تنقید کب کریں، کہاں کریں؟ یاد رکھیں، آپ نے ٹیچر کے اوپر تنقید کرنی ہے تو وہ اکیلے آپ ہوں اور ٹیچر ہو، دوسرا کوئی بندہ نہ ہو۔ جب آپ اسے کچھ سمجھا رہے ہیں، اس کی کسی غلطی کو آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں ہمارا مقصد غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ غلطیاں ان کے سامنے رکھ کے انہیں بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ پھر اپنے اسکول کا جو ماحول ہے اسے کوپریٹو بنائیں۔ آپ کے اسکول کا جو ماحول ہے وہ ٹیچر کے لیے کوپریٹو ہونا چاہیے۔ ٹیچر کے ساتھ کچھ ایس او پیز طے کر لیں۔ آپ ٹائم کے حوالے سے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ایس او پی بنا لیں۔ ٹیچرز کی چھٹی کے حوالے سے میں پرابلم ہوتی ہے، آپ ایس او پی بنا لیں۔ لیکن جب ایس او پیز بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ٹیچر آپ سے چھٹی مانگتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز 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 اسے چھٹی دیں۔ اگر آپ چھٹی نہیں دیں گے، وہ سارا دن دباؤ کا شکار رہے گا یا رہے گی، اور وہ کچھ بھی کلاس میں ڈیلیور نہیں کر پائے گا۔ پھر کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں۔ ایک بڑا ضروری ہمارے جو مینجمنٹ کا ایک ٹول ہے وہ ہے آرڈر بک۔ آرڈر بک کو ضرور استعمال کریں، مگر آرڈر بک سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں آفس میں اور انہیں بتا دیں۔ یہاں پہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ 2-4 لوگ ہیں جو آفس کے قریب ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ لیگ پولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کی چگلیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور آفس کو ماحول کو بھی خراب کر دیتے ہیں، ایون کہ یہ پورے اسکول کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے خبردار رہیے۔ جب آپ
نے کوئی ٹول نہیں بنایا تو آپ کے اسکول میں، میرے اسکول کے اندر یہ ماحول بن سکتا ہے۔ سو رپورٹ جو ہے وہ آفس تک آنے کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے، وہ بنا دیں، جس کے جو مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ شکایت ہے، وہ اس ٹول کے ذریعے آپ تک آئے گی، ریفارم ہو کے آئے گی، آٹومیٹکلی آپ کے اسکول کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر پرابلمز کم ہو جائیں گی۔ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے کام کے دباؤ کو سمجھیں۔ دیکھیں، ہمارے ادارے کے اندر جتنے کام ہیں اس میں موسٹلی کام اسٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ ٹیچرز کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ لیسن پلان کون کرے گا؟ ٹیچر۔ ڈائری کون مینیج کروائے گا؟ ٹیچر۔ ڈائری چیک کون کرے گا؟ ٹیچر۔ نوٹ بک مینیج کرنا، نوٹ بک چیک کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ ٹیچر کا۔ ڈسپلن کو کس نے مینیج کرنا ہے؟ ٹیچر نے۔ اس کے بعد پھر ٹیسٹ کس نے بنانا ہے؟ ٹیچر نے۔ ٹیسٹ چیک کس نے کرنا ہے؟ ٹیچر نے۔ اس کے بعد ریزلٹ کس نے کمپائل کرنا ہے؟ ٹیچر نے۔ پی ٹی ایم پہ ریزلٹ جو ہے وہ پیرنٹس کو دینا کس نے؟ ٹیچرز نے۔ سو بہت سارے کام ہیں جو ٹیچرز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ایز اے مینیجر آپ بھی کام کے دباؤ کو سمجھیں۔ یہاں پہ کام کے دباؤ کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اس دباؤ کو ہم کم نہیں کر سکتے، سمجھ ضرور سکتے ہیں۔ آپ جب اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، جب اسے اپریشیٹ کریں گے ان کاموں کے بدلے، آٹومیٹکلی اس کے لیے یہ کام بوجھ نہیں رہیں گے۔ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کام کے دباؤ کو سمجھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی مجبوریاں بھی ہیں، اس کے گھر کے بھی کچھ پرابلمز ہیں۔ اگر میرا اور آپ کے گھر کا ماحول، میرے اور گھر کی ڈسٹربنس جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اگلا ہے کہ ٹیچرز کو گائیڈنس فراہم کریں، رہنمائی فراہم کریں۔ اب رہنمائی کے اوپر دیکھیں، میرا تو ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ ٹیچرز کو سکھاتے ہیں، اچھا سکھاتے ہیں، وہ اچھا سکھائیں گے۔ اس کے لیے 3-4 موٹی موٹی چیزیں میں ضرور گزارش کروں گا کہ اپنے اداروں کے ماحول کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیں۔ پہلی چیز ہے ہینڈ رائٹنگ۔ اگر آپ کا ٹیچر خود خوش خط ہے، اچھا لکھتا ہے، تو یاد رکھیے آپ کو بچوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹیچرز کو کاپی کریں گے اور آٹومیٹکلی ان کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے میری طرف سے آپ لوگوں کو تحفہ ہے کہ میں اپنے ڈسکرپشن کے اندر ایک چینل دے رہا ہوں جہاں سے ہم نے فائدہ لیا ہے، آپ بھی وہاں سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ پھر اگلی چیز ہے انگلش لینگویج پہ کام کریں۔ یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فری آف کاسٹ پڑی ہوئی ہیں، آپ اپنے ادارے کے اندر لگائیں، ٹریننگ والا ماحول بنائیں اور ٹیچرز کو وہ سنوائیں، ٹیچرز کو بولیں کہ اس کے اوپر فیڈ بیک دیں۔ انگلش لینگویج اور لینگویج کے ساتھ ساتھ ٹینسز، ہمارے یہاں بہت پرابلم ہے ٹینسز کی، اس کو آپ کم کریں، ٹیچرز کو موقع دیں، اپنے اسکول کے اندر ماحول بنائیں انگلش بولنے کا۔ پھر ڈیجیٹل لٹریسی، اور اس میں بھی اسپیشلی کمپیوٹر کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ 2 چیزیں ٹیچرز کو خرچہ کر کے بھی اگر آپ کو سکھانا پڑتی ہے، ایک کمپوزنگ سکھائیں اور دوسرا انہیں ڈیزائننگ کے لیے کچھ نہ کچھ سکھائیں، اس سے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہوں گے۔ اور پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت سارے گوگل کے اوپر کورسز جو ہیں وہ فری پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھائیں اور اپنے ٹیچرز کو کروائیں۔ اور آخری چیز ہے کمیونیکیشن سکل، اپنے ٹیچرز کی کمیونیکیشن سکل کو بہتر کریں۔ جتنا آپ ان چیزوں کو بہتر کر لیں گے، آپ کے ٹیچر کا کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے گا، وہ آپ کے کام آئے گا۔ یاد رکھیں، مت سوچیں کہ ٹیچرز آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت سارے ٹیچرز سیکھنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں، اگر چھوڑ بھی جاتے ہیں تو نو پرابلم، لیکن آپ اس چراغ کو چراغ سے چراغ در چراغ جلاتے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جس کمیونٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ ابھرنا شروع ہو جائیں گے اور کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔